اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ دیکھیے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اب جو روئے سخن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسٹرکشن نازل ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب انسانوں کو بھی، تمام امت مسلمہ کو بھی، وہ کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ پیروی کرو، تلاوت کرو، اس کتاب کے حکم کے پیچھے چلو۔ اتلو ہوتا ہے پیروی کرنا، اگر بنیادی میننگ اتلو تلاوت اگر ہم عربی زبان میں دیکھیں نا، اس کا بنیادی میننگ ہوتا ہے کہ پیروی اختیار کرو۔ اور پیروی اختیار کیسے کی جائے گی؟ جب ہمیں پتہ لگے گا کہ حکم کیا چیز کی پیروی کرنے کا ہے، اس کے لیے تو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے پھر تلاوت کا مطلب بس اتنا ہی رہ گیا کہ پڑھو، مگر بنیاد اس کی کیا تھی؟ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے بعد پیروی اختیار کرو۔ حکم یہ ہے کہ اے نبی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ پیروی اختیار کر اس وحی کی جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کی گئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کر نماز۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، نماز کے اندر بھی پھر قرآن ہی پڑھنا ہے۔ نماز کے اندر قرآن کے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھتے ہیں، خالی قرآن پڑھتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ دن میں 5 بار ریپیٹ کر کر کے الگ الگ جگہ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز کے اندر۔ وہ کیوں؟ تاکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم قرآن میں آ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن کے اوپر چھپ جائیں۔ اگر شیطان ہمیں بلا دے ظہر کے وقت تو عصر کے وقت وہ پھر یاد آ جائے، اور اگر عصر کے بعد شیطان دنیا پرستی میں ہمیں لگائے، مغرب کے وقت پھر اچھے سے یاد آ جائے۔ تو تلاوت کرو، پیروی کرو، اختیار کرو اپنی زندگی میں وہ وحی کا حکم جو تیری طرف نازل کیا گیا، من الکتاب، کتاب میں سے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، یعنی تمہاری زندگی کے اندر نماز قائم ہو جانی چاہیے ایز اے رول۔ کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہاری زندگی میں نماز جو ہے وہ مین مقصد کی طرح ہونی چاہیے۔ نماز کے آس پاس تمہارے باقی مقصد چلیں، مگر مین جو پلرز ہیں وہ تمہاری نماز ہی ہو۔ غالباً حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہیں یہ دین کے ستون، یعنی یہ جو ستون ہے اسی کے آس پاس تمہاری زندگی جو ہے، جو بھی تمہارے ڈے ٹو ڈے لائف ہیں وہ نماز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو۔ یہ نہ ہو کہ نماز دنیا کے حساب سے چلے، میں جی ڈیوٹی پہ ہوں اس لیے ظہر کی نماز تو میں پوری زندگی اب پڑھ نہیں سکتا، اس کو کلب کر کے عصر کے ساتھ کر دیں گے، وہ بھی اگر نہیں کر پائے تو پھر مغرب کے ساتھ تینوں ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔
یہ زندگی کا رول نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایکسیپشن ہو سکتا ہے, کبھی بیمار ہو, بے حال ہو, بالکل سفر میں پھنس گئے ہو, اس ٹائم ٹھیک ہے. مگر جنرلی جو کوئی نماز ہے, تم اپنے ہوش و آواز میں ہو اس وقت, تو اس کو اہم وقت پہ پورا کرو, اس کو قائم کر دو اپنی زندگی میں. وہ کیوں کرو؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کیونکہ نماز جو ہے وہ ضرور بضرور روکتی ہے. کس چیز سے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے, دنیا کے اندر بغاوت کرنے سے, اللہ کی خوشنودی کے خلاف جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس سے. یہ دو الفاظ کے اندر تمام ناپسندیدہ چیزیں آ گئی کہ فحشاء بے حیائی, بے شرمی, والمنکر ہر وہ چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہو. اب دیکھو, نماز حکم آیا مگر پرپز نماز نہیں ہے. ایک ہی آیت میں سارا کچھ کلیئر ہو گیا. ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لی پہلے تو وہ بھی کہیں نہیں ہے ہماری, مگر اگر پڑھ لی تو ہم لوگ پکے مسلمان اور کامیاب ہیں. آیا کہ نماز پڑھنا مقصد ہے چیز کا, موٹو نماز پڑھنا ہے, اسی کا نام مسلمان ہے. مگر جب اس آیت کو آپ انالائز کرو گے, اس میں کیا حکم ہے؟ اتلو, پیروی کرو اللہ کی وحی کی. ایک ایک حکم جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا اس کو اپنی زندگی میں اتارو, اس کے حساب سے زندگی بتاؤ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو. اور نماز بھی کیا ہے؟ اسی قرآن کو ریپیٹ کرو, کیونکہ نماز تم کو اللہ کی نافرمانیوں سے, بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے روکتی ہے. اور آ کیا رہا ہے؟ ان الصلاۃ, کہ بے شک, تاکید ہے یہاں پہ کہ روکتی ہی روکتی ہے. اچھا, اگر کسی انسان کی نماز خدا نہ خواستہ اس کو برے کام, بے حیائی, بے شرمی, چوریاں, ڈکیتیاں, کرپشن, دنیا پرستی, ان چیزوں سے نہیں روکتی ہے, اس کا مطلب کہ اس کی نماز ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ اینی ایکسیپشن فرما دیا ان الصلاۃ, کہ واقعی میں اگر جو نماز ہے کسی کی, اگر وہ نماز سمجھ رہا ہے کہ نماز کیا ہے, وہ روکتی ہے بے شرمی, بے حیائی اور اللہ کی نافرمانیوں سے. تو مگر ہم لوگ اپنا جب انالائز کرتے ہیں اپنا ڈے ٹو ڈے لائف, مسجد کے اندر پہلی صف میں پراپر ڈسپلن کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں مسلمان, مگر مسجد سے باہر جاتے ہوئے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ایسی ایکسیپشن چیز نہیں ہوتی ہے کہ جو کسی غیر مسلم میں نہ ہو. کچھ برے کاموں میں تو ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بے نمازیوں کی میں بات ابھی نہیں کر رہا ہوں, میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں. بے نمازیوں کے تو چھوڑ دو نا, ابھی یہاں نمازیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر ہماری نمازیں ہمیں اس چیز کے اوپر آمادہ نہیں کرتی کہ ہم اپنے رب کے حکم کو پہچانیں اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں, اس کی پیروی کریں, اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈیفائن کریں, تو اس آیت کے حساب سے تو نماز ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر اس کا وائس ورثہ کر دو آپ کہ بے شک روکتی ہے, اگر یہ اننا نہیں لگا ہوتا نا, پھر ہم بولتے کہ شاید کسی کی نماز روکتی ہوگی, کسی کی نہیں روکتی ہوگی. عن الفحشاء والمنکر, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سورۃ الماؤن کے اندر بڑے بڑے نمازیوں کا ذکر آیا ہے کہ جو بڑے نہیں ہوتے ہیں, بڑے بڑے نمازی صف باندھ کے ہوتے ہیں, وہ ان کو پورا پتہ ہے کس اینگل میں جھکنا ہے, کس اینگل میں کھڑے ہونا ہے, دوسروں کو بھی روکتے رہیں گے, وہ ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو. مگر اسی کی 4 دیواری جو ہوگی نا, پڑوسی کی 4 دیواری کے اندر کراس ہو کے اس نے زمین ہڑپی ہوئی ہوگی. پڑوس میں کوئی بھوکا پیاسا ننگا ہوگا بیچارہ, جانتا ہوگا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, کبھی اس نے اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنے, اس کی کوئی مدد کرنے نہیں ہے گیا ہوگا. مگر اس کو یہ چیز کا پورا شعور ہے کہ جو نماز ہے پورا جی اتنے ڈگری میں کھڑے ہونا ہے, اتنے ڈگری میں پھر رکوع ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ہلاکت ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، اور ایسے بدبخت ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنجوس ہیں، بخیل ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بخیلی کرتے ہیں، اور ادھر سے شو آف کرنے کے لیے بڑے پراپر ہیں نماز میں۔ اسی آیت کے ساتھ اب لنک کرو، بے شک نماز جو ہے، اگر واقعی ایک بندہ ہے اللہ کا بندہ جو کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہ نماز بے شرمی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے عموماً جب تک دل بالکل ہی کالا نہیں نہ ہو جائے انسان کا، واقعی میں نماز انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے کہ ابھی ظہر کا ٹائم آنے والا ہے، کچھ ایسا نہ کر دوں میں کہ وضو ٹوٹ جائے، یا کچھ ایسا نہ کر دوں کہ مجھے نماز میں پھر ریگریٹ ہو۔ جنرلی کوئی بھی ہو نا سلیم و فطرت انسان، بالکل اللہ کے حکم ماننے والا نہیں، نارمل بھی، اللہ سے تھوڑا سا ڈرنے والا بھی، متقی قسم کا انسان، وہ بھی نماز کی طرف جب آتا ہے وہ بھی سینکڑوں برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو مگر میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو 5 وقت نمازی کہہ کے اس کے بعد پوری عمریں ان کی بیت گئی ہیں، مگر ان کی چوریاں کم نہیں ہوتی، ان کی عیاشیاں کم نہیں ہوتی، دنیا پرستی میں غرق ہے، دکھلاوے میں غرق ہے، کسٹم فالو کرنے میں بڑے آگے ایک دوسرے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آگے دیکھو اب اور ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ بے شک نماز بے شرمی، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانیوں سے تو روکتی ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر سب سے بڑی چیز ہے کہ تمہارے رب کی یاد تمہارے دلوں میں زندہ رہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کتنی بیوٹیفلی یہاں پہ بات سمجھا دی گئی کہ نماز کا پرپس جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرنا، برائی اور اللہ کی نافرمانی اور برے کام اور بے حیائی کے کاموں سے بچانا، اور اصل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ ایک انسان کے دل میں موجود رہے، وہ پرپس نماز کا۔ اور آگے پھر یہ فرمایا اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، یہ کنڈیشنز جو نظر نہیں آئیں گی، نظر خالی وہ ایکسرسائز آئے گی، سجدہ، رکوع، یہ دل کی کیفیتیں ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں جو اللہ خوب جانتا ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر ایسا نہیں کرتے واللہ یعلم ما تصنعون، تو اللہ خوب جانتا ہے پھر تم کیا کر رہے ہو۔ انسان کو یہ سوچے نا، یار میں تو لوگوں کو تو میں بیوقوف بنا رہا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید اللہ بھی مجھے فل نمبر دے دے گا، مگر وہاں یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم اس لیے کرو انسانوں کہ میری یاد تمہارے دلوں کے اندر زندہ رہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری ولا ذکر اللہ اکبر، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر رب کا خوف تیرے دل میں آ گیا تو سمجھ تیری نماز پھر قبول۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ کسٹمری یہ ڈکوسلوں کو نا دھماکے کی طرح اڑا دیتا ہے، وہ بوم کر کے، اس کی کوئی وجود نہیں رہ جاتا۔ اور دل کی کیفیت جو ہے اپنے رب کے ساتھ تمہاری محبت، اور اس کی وجہ سے تمہارا ایثار اور قربانی، جو چیزیں جنرلی نظر نہیں آئیں گی میٹیریل ورلڈ میں، اس کی خالی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ہم لوگوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار انسٹرکشنز ہے کہ اللہ کی کتاب کھولو، تبھی سمجھ پاؤ گے کہ واٹ از واٹ، ورنہ آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچو، کیا ہم لوگوں کو عموماً تو مسلمان نماز روزے کے بھی پابند اب نہیں رہے، مگر جو نماز روزے کے پابند بھی ہیں ان کو یہی چیز بتا دی گئی ہے نا گٹی میں کہ نماز پڑھ لی تو کامیاب، مگر نماز کا پرپس کیا ہے؟
ابھی تو یہ ایک آیت ہم نے خالی ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر پورا سمندر ہے. پھر جب پورے قرآن کے اندر ہم نماز کا تصور لیں. اچھا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پیروی اختیار کر، پڑھ اس چیز کو اے محمد جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کی گئی کتاب میں سے. اور میں نے ابھی ایک آیت پڑھی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اس لیے کہ تمہارے رب کی یاد تمہارے دل میں تازہ رہے، تمہارے دل کے اندر تمہارے رب کی جو ہے نا معرفت اور محبت ہمیشہ سربلند رہے. اسی طریقے سے ایک آیت ہے، نون والقاف والقرآن ذی الذکر، قاف آگاہ ہو جاؤ، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے. نماز کو فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے قائم کرو کہ اللہ کی یاد تمہارے دل کے اندر پیدا ہو. اور قرآن کو کہا کہ یہی اللہ کی یاد ہے. قاف والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن ذکر والا. اب ذرا دیکھو سبحان اللہ، کتاب اللہ کی کیا مدح کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے محمد اور اے امت مسلمہ، بحث نہ کرو اہل کتاب سے، ان سے جھگڑو مت، مگر ایسے انداز میں ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرو جو بہتر ہو، جو اچھا ہو، جو حسین ہو، جو حکمت والا ہو. جنرل رول یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کسی اور ریلیجن، کسی اور مت والے انسان سے، کسی اور قوم سے بات کرو، بیوٹیفل انداز میں، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں کرو، کیونکہ یہ چیز پتہ لگنی چاہیے کہ تم واقعی اللہ کے بندے ہو. اللہ کی یہ کتاب تمہیں ایک اچھا انسان بناتی ہے، یہ چیز ثابت ہونی چاہیے. حکم ہے کہ احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے اور حکمت اختیار کرتے ہوئے کہ اس کو کس چیز کی ابھی ضرورت ہے، کون سی بات ایسی ہے کہ جو اس کے دل میں اتر جائے، کنڈیشن کے حساب سے. جنرل رول یہی ہے. مگر ہاں جب یہ چیز ثابت ہو جائے کہ بھائی یہ جو آگے اسپیکٹیٹر جو تمہارے ہیں یہ نیک نیتی سے نہیں سن رہے ہیں، ان کا مقصد سچائی جاننا نہیں ہے، ان کا مقصد خالی تمہارے ساتھ الجھنا، اور جس طریقے سے یہ خود غلط راستے پر ہیں تمہیں بھی وہ غلط راستے پہ لانا چاہتے ہیں، اس جگہ ایکسیپشن چھوڑ دی، الا الذین ظلموا منہم. مگر ہاں اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو ظلم کر رہا ہو، حق کے خلاف جاننے کے بعد بھی انجان بنے، اس کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا ہے کہ احسن. تو اس کے اوپر کون سا حکم ہوتا ہے، وہ پھر قرآن پڑھ کے ایک قرآن کا مخاطب خود سمجھ جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا ہے. الا الذین ظلموا منہم وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، میرا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تو ایمان لاتا ہوں اس کتاب کے اوپر بھی جو تم پہ نازل کی گئی، اور اس کے اوپر بھی جو ہم پہ نازل ہو گئی. اور ایکچولی میں یہاں پہ صیغہ جو ہے نا یہ پلورل کی فارم میں یوز ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں ان سے کہو قولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، بالذین انزل الینا، اس پر تو ہم لائے ہی لائے کہ جو اللہ کی آخری کتاب ہم پہ نازل کی گئی، علینا وانزل الیکم، ساتھ ہی ساتھ ہم اس سے پہلے تورات اور انجیل اور دیگر اللہ کے صحف جو نازل کیے گئے ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهٌ واحد، اور وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، ہمارا معبود، ہمارا مالک اور تمہارا مالک وہ ایک ہی مالک ہے.
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمِينَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ کوئی الگ الگ خدا نہیں ہے کہ جس نے الگ الگ رسولوں کو بھیجا اور الگ الگ کتابیں نازل کی۔ تم بھی اپنی کتابوں کو ٹٹولو، تورات اور انجیل کو آنکھیں کھول کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک ہی پیغام ہے، جو پیغام پہلے نازل کیا گیا تھا، اسی کی اپڈیٹڈ شکل ہے کہ جو آخری کتاب کی شکل میں نازل کیا گیا۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی اسی طرح جس طرح سے ہم نے پچھلے رسولوں کے اوپر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے اوپر کتابیں نازل کی، اسی طریقے سے ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب عطا کی، یؤمنون بہ، اگر وہ واقعی وہ کتاب والے ہیں، انہوں نے واقعی اس کتاب کی پیروی کی جیسی پیروی کرنی تھی، وہ ضرور بضرور ایمان لے کے آئیں گے اس آخری کتاب پر بھی۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور مشرکان مکہ میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو صدیق ہیں، سچائی کو قبول کرنے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے اس آخری نور کے اوپر ایمان لے کے آئے، قرآن کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ اور جو نہیں لائے وہ کون ہے؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ کہ جو کافر ہیں۔ یعنی پاسبل نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے واقعی جو اپنے آپ کو اہل کتاب یعنی تورات ماننے والا بندہ اگر واقعی یہ کہتا ہے کہ میں تورات کو مانتا ہوں، اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ تورات کی فائنل ایڈیشن جو ہے قرآن اس کو مانے نہ۔ اور جو کوئی سلیم الفطرت انسان مکہ میں موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران، پاسبل نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو جھٹلا سکے، اور نہیں جھٹلاتے، انکار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مگر وہ کہ جو کھلے کافر ہیں، ناشکرے ہیں، تکبری ہیں۔ یہاں کافر کی تمام ڈیفینیشنیں لے آؤ کہ جو قرآن میں آئی ہیں، جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا، سچائی کو دبایا، سچائی ان تک پہنچنے کے بعد اس کا انکار کیا۔ تو وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اللہ کی نشانیوں کے خلاف، اللہ کی نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر جو تکبری ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اے نبی یہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں تمہارے خلاف بناتے ہیں، کیا یہ غور اس بات پہ نہیں کرتے کہ 40 سال تک تم ان لوگوں کے بیچ میں موجود تھے اور یہ خوب جانتے تھے کہ تم نہ تو لکھنا جانتے ہو نہ پڑھنا، اور ایسی کوئی بات تم نے 40 سال تک ان کو نہیں بتائی۔ ما کنتا تتلو، نہ تو تم پڑھتے تھے، من قبلہ، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب، ولا تخطہ، اور نہ تم اپنے دائنے ہاتھ سے کچھ لکھنا جانتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا پھر بھی کچھ نہ کچھ شک کی گنجائش رہتی ان ظالموں کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں سے پڑھ پڑھ کے ہمیں بتاتا ہے۔ اس بات کی تو اللہ تعالیٰ نے جڑ ہی کاٹ دی۔ یہی بہت بڑی حکمت سمجھ آتی ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیائی طور پر پڑھنا اور لکھنا اللہ نے نہیں سیکھنے دیا، ان لیٹرڈ رکھا۔ اس شک کی بنیاد ہی اللہ نے جڑ سے کاٹ دی کہ ایسی کوئی بات بھی کر سکے، کیونکہ 40 سال تک ٹھوک بجا کے انہوں نے دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی یہ تو بالکل دنیائی طور پر ان لیٹرڈ ہے، ان پڑھ ہے۔
تو اذا الارتابا مبتلون، حق نشانی کرنے والے شک میں پڑ جاتے۔ تو یہ کیا نازل ہوا؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح اللہ کی طرف سے دلیل کی شکل میں یہ کتاب نازل ہوئی، فی صدور الذی اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے دل کے اندر پہلے سے اس کتاب کی ڈائی موجود تھی۔ یہ آیت جو ہے نا یہ بہت سمجھنے کی آیت ہے۔ دیکھو علم حاصل کرتا ہے انسان پڑھ کے، اور دنیا کا سب سے بڑا علم العلم جس کو کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہی آیات ہیں جو موجود ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جو سلیم الفطرت اور واقعی میں اللہ کی معرفت جن کے دلوں کے اندر موجود ہے، ان کے لیے اللہ کی یہ کتاب کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے۔ وہ جب بھی کوئی کتاب کی بات سنیں ان کو محسوس ہوتا ہے ارے یہی میرے دل میں بھی تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا وہی میرے دل میں تھا، کہ ایسی تقریر ہے یہ اللہ کی کہ جن لوگوں کے دل پاک ہیں ان کے سامنے اللہ کی کوئی بھی آیت پیش کرو ایک دم میگنیٹ کی طرح وہ کیچ کر لیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابو بکر صدیق، اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسی قرآن کی کوئی آیت کوئی حکم نازل ہوتا تھا اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی میں چاہتا تھا ایسا ہی کچھ نازل ہو، اور یہی نازل ہو گیا۔ فطرت کی بات کرنے والی کتاب، مگر جن کی فطرت جن کا ضمیر زندہ ہو، یہی فرق ہے۔ یہی فرق جو ہے نا یہ فرقہ پرست لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کبھی۔ یا آپ کو کیا بولیں گے ڈاکٹری تبھی پڑھ سکتے ہو کہ جب تم میڈیکل کالج میں گئے، انجینئرنگ جب بھی پڑھ سکتے ہو جب میتھمیٹکس کر کے انجینئرنگ کالج میں گئے۔ اسی طرح قرآن بھی تبھی سمجھ پاؤ گے جب تم ہمارے فرقے کی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو جاؤ گے۔ مگر اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قرآن تو وہ اللہ کی کتاب ہے جو پہلے سے ان دلوں میں موجود ہے جن کو علم دیا گیا۔ بایولوجی تو موجود نہیں نہ ہے، سائنس تو موجود نہیں نہ ہے، یہ تو فطرت کے اندر ہے، روح کے اندر ہے۔ یہ بات نہیں ہے سمجھ پا رہے ہیں پچھلے 500 سال سے فرقہ پرست مولوی۔ یہ سب سے بڑا بیریئر انہوں نے رکھا ہوا ہے ایک انسان اور قرآن کے بیچ میں۔ قرآن جو ہے یہ ہماری روح کے اوپر چھپا ہوا ہے۔ قرآن وہیں سے آیا ہے جہاں سے ہماری روح آئی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، روح اللہ کا امر ہے، قل الروح من امر ربی، اور قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ یہ دونوں ایک ہی سورس سے آئی ہیں چیزیں، تو لہٰذا یہ کوئی انجان کہانی نہیں ہے، یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جس کو ہماری روح خوب جانتی بوجھتی ہے۔ بل ہوا آیاتم بینات، بلکہ یہ تو وہ آیات ہیں، واضح آیات ہیں کہ جو موجود ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں جھگڑے کرتے، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم۔ پیچھے کیا آیا؟ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور یہاں پہ کیا آیا؟ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی واضح حکم کے حساب سے وہی کافر ہیں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے حساب سے وہی تو ظالم بھی ہے۔
اور یہاں پہ کیا فرمایا؟ اسی بات کو ایک مختلف انداز میں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک چیز سے تو سمجھ جاؤ انسانوں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیت کے خلاف آرگیومنٹس، اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑنا نہیں کرتے مگر ظالم، نہیں کرتے مگر ناشکر، کافر، متکبر، ورنہ سلیم الفطرت انسان ہو، اور یہ کوئی پری ریکویسٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا جاننے والا ہو، بالکل ان پڑھ ہو، گوار ہو بیچارہ، مگر دل اس کا پاک ہو، اس کے سامنے اللہ کی کوئی بھی کمپلیکیٹڈ آیت بھی بیان کرو، ایک دم اس کا دل بولے گا ہاں بھائی سبحان اللہ۔ یہ ایک نوٹ کی ہے آپ نے بات، ایسی بات نوٹ کی ہے آپ نے کہ اس کو کچھ نہیں پتا ہو ABCD، مگر اللہ کی آیات اگر آپ اس کو بتاؤ نا کہ یار اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے دل سے جواب آئے گا ہاں بالکل صحیح ہے، سبحان اللہ کرے گا وہ۔ اور اسی کو کوئی دنیا کی تھیسس بتاؤ، کوئی تھیسس بتاؤ بڑے بڑے فلاسفروں کی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے، مگر کائنات کے رب کا جب حکم بتاؤ ایک دم وہ کہے گا ہاں میرا دل گواہی دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہی سچ ہے۔ اچھا، اب کسی بڑے PhD ڈگری ہولڈر کو جو متکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، اس کو بیسک آیت بھی کوئی بتاؤ، وہ کیا اس کے خلاف آرگیومنٹس کرے گا، ایسا ہے تو ایسے کیوں، ایسا ہے تو ایسے کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں۔ کیا ہے نوٹ یہ آپ نے بات اپنی زندگی میں؟ تو یہ کیا میراکلس کتاب ہے کہ اپنے آپ کو انٹلیکٹ سمجھنے والے بہت سے لوگ اس کے آگے بالکل فیل ہیں، نہیں سمجھ پاتے، اور بالکل ان پڑھ اور دیہاتی اور کچھ نہ جاننے والے، ان کے دل میں ایسے جذب ہے کہ جیسے ان کو سب پتہ ہے۔ فطرت کے اندر ہے نا، دیکھو فطرت کے اندر ہے نا، سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے، چوری کرنا غلط بات ہے، کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، یہ ریسپیکٹیو آف آپ کس گھر میں پیدا ہوئے ہو، فطرت تو یہی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن فطرت کے اندر ہے، جو ریجیکٹ بھی اس کو کرے گا نا وہ بھی اپنی فطرت کو دبا کے کرے گا، فطرت کو دبائے گا اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، چھپا دینے والا، دبا دینے والا، ہائیڈ کرنے والا۔ ایک جگہ قرآن میں کافر آیا ہے کسان کے لیے کہ جب کسان نے بیج زمین میں چھپایا، کفار ورڈ استعمال ہوا ہے، مگر اللہ کا کافر کون کہ حق کی بات اس کو سمجھ آ گئی مگر اس نے پھر بھی دبا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میٹرلزم کے حساب سے یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، مجھے دنیا میں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیت جو ہے یہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہت زبردست آیت ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا اپنے دماغ کے حساب سے بتا دیا آپ کو، اور حضرت عمر کی ایگزامپل دے دی، حضرت ابو بکر صدیق کی ایگزامپل دے دی رضی اللہ عنہم اجمعین، باقی آپ اپنے اپنے دماغ کے حساب سے اور انالائز کریے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ جو اللہ کی آیات سے الجھتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ دنیا کی زندگی ان کو زیادہ محبوب ہے، دنیا کے اندر یہ باقیوں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو عدل انصاف کہاں ان کے حلق سے نیچے اترے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو اللہ کی کوئی واضح نشانی کیوں نہیں لے کے آتا۔ قل انما الآیات عند اللہ، ہے نبی ان سے کہہ دو جس قسم کی نشانیاں تم مانگ رہے ہو وہ میری جوریڈکشن میں نہیں ہے، دیٹ از نن آف مائی ڈومین، وہ اللہ جب چاہے گا وہ آسمان پھٹ کے تم پہ گر پڑے گا، یہ میری اتھارٹی میں نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف ایک واضح طور پر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا ہوں۔ جنرلی سورۃ الفرقان میں بھی اسی طریقے سے مشرکان مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو یہ پہاڑ سونے کا کر کے دکھاؤ، آسمان سے سونے کی تشتری لے کے آؤ، زمین کے اندر نہریں بناؤ، اپنے لیے باغ بناؤ اس ریگستان میں، اس ایک
بالکل وادی غیر ذی زرعین، جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، یہاں نہر جاری کرو پھر ہم مانیں گے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب ان کو نہیں دیا ہے کیونکہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہاں پہ قرآن میں واحد جگہ ہے غالباً، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آرگیومنٹ ان کے ساتھ ایسا کر دیا کہ ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے ایسی عظیم و شان کتاب جو پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتا تھا، یتلا علیہم، جو پڑھ کر ان کو سناتا ہے، ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور یہ کتاب خالی اللہ کا میراکل نہیں ہے، یہ تو رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے۔ آپ دیکھو کتاب اللہ کا جب ذکر آ رہا ہے، یہ آگے کس طریقے سے جھرنے کی طرح اللہ تعالیٰ کتاب کی مدح کر رہے ہیں۔ یہاں سے کیا پتہ لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کتاب اللہ۔ کیوں؟ باقی رسولوں کو جو معجزے دیے گئے وہ اس وقت کے لیے تھے، کیونکہ ان رسولوں کا ایک وقت مقرر تھا، تمہیں اتنے 100 سال دعوت دینی ہے، ان لوگوں کے بیچ میں دعوت دینی ہے، اور عموماً وہ لوگ جو ابھی زندہ ہیں تم ان کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہو، آنے والی جنریشن کے لیے نہیں، کیونکہ پھر اللہ کی منشا کے حساب سے نیا رسول آتا تھا، وہ دوبارہ دعوت دیتا تھا۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردے کو زندہ کیا، مردے کا زندہ کیا جانا میراکل بہت بڑا تھا، مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو وہاں اس وقت موجود تھے۔ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے وہ کہانی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا 1400 سال پہلے، یہ کانوں کا معجزہ تھا، سوچنے کا معجزہ تھا، دل کے اندر جھانکنے کا معجزہ تھا۔ یہ اس وقت بھی ویسا ہی تھا، 1400 سال بعد بھی ویسا ہی ہے، آگے جب تک انسانیت رہے گی تب بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ نیا رسول آنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ تو آخری امت، آخری انسانیت کے لیے جو معجزہ ابو بکر صدیق کے لیے تھا، وہی آخری آدم کے لیے بھی ہوگا، اور ایسا معجزہ ہے کہ تا قیام قیامت اس کو دیکھ کے انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ میرا ایک دوسرے مذہب کا دوست ہے، ایک سکھ مت کا، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، وہ میتھمیٹیشین تھا۔ وہ مجھے یہ کہتا، بولتا عامر، تب میں قرآن کی طرف اتنا ابھی اٹیچ نہیں تھا، وہ مجھے بولتا یار عامر بھائی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ 1400 سال پہلے کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ آج بھی کمپلیٹ گائیڈنس دینے کے لیے کافی ہے، جبکہ 100-200 سال کے اندر ہی بالکل جو ہے نا جو امپورٹنٹ سے چیز کی ختم ہو جاتی ہے۔ اکبر کے زمانے میں جو چیز لکھی ہوئی ہوگی، اکبر کے جانے کے بعد آج پڑھو لگے گا یار یہ کیا، نہ سر ہے نہ پیر ہے، 1400 سال پہلے، اور ایسا کرسٹل کلیئر میسیج ہے انسانیت کے لیے۔ کمر توڑ دی ہے انسانوں نے اپنی خود ہی، اللہ کے خلاف حکم بنا کے سارا دماغ لگا دیا، لا بنا دیے، مگر سسٹم سدھرتا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے جو حکم ہیں ایسے پرفیکٹ حکم ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کر دو، سارا کا سارا سسٹم تمہارا رائٹ ٹریک پہ پہنچ جائے گا۔ تو اولم یکفیہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب، کہ ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب جو تو پڑھ کر ان کو سناتا ہے، اور یہ کتاب کی قدر یہ کیا جانے، ان فی ذالک، اس کتاب کے اندر رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سچے دل سے ایمان لائیں۔ نہیں، یہ بھی آیت ایکسپلین کی جا سکتی، اس کے اندر بہت موضوع چھپے ہوئے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے بارے میں، اس عظیم کتاب کی کیا مدح کی ہوئی۔ تو ہمارے پاس الفاظوں کی کمی ہوتی ہے، ہماری لمیٹیشنز ہیں کہ ہم کیسے اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال خالی کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کے رکن کھول دے اور اپنی کتاب کو جس طریقے سے بیسٹ ہے ہمارے دل کے اندر اس کو اتارے اور اس کو ایکسپلین کرنے اور سب سے پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔